زبان سے معاہدہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی ان کا ہر عمل ہر قول اللہ کا ہے. لہذا ہم رسول اللہ ماننے کے بعد اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں, جو چاہیں کریں, جو سنت جو حکم چاہیں چھوڑ دیں. جو چھوڑے گا وہ معصیت کرے گا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں کہا اللہ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ, گمراہ ہو گیا, وہ ضلالا مبینہ, کھلی گمراہی میں پڑ گیا. کون؟ جو معصیت کرے گا اللہ و رسول کی. اختیار نہیں دیا بندے کو. کسی مومن کو اور کسی مومنہ عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کریں جب اللہ رسول کا حکم آ جائے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, یعنی کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں ہے کہ نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنی رائے پر عمل کر لے. اختیار نہیں دیا اللہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37. تو یہاں پہ وہی آتا ہے وَلَا مَنْ أَوْفَىٰ, جس نے پورا کر دیا بِعَهْدِهِ, اپنے عہد کو, اپنے معاہدے کو, وَاتَّقَىٰ, اور اللہ سے ڈرتا رہا. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, بے شک اللہ پسند کرتے ہیں متقیوں کو. اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ متقی کو. متقین جمع ہے. یہ جتنا آپ سوچیں گے متقی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے والا, اللہ سے خوف کھانے والا. متقی. تقویٰ کہاں ہوتا؟ دل میں ہوتا. تقویٰ تک انسان کیسے پہنچے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی زینہ ہے؟ لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى اذا ما هاك في الصدر, جب دل میں کسی معاملے میں شک آ جائے تو اس کو چھوڑ دے, یقین پر عمل کرتا رہے تو تقوی تک پہنچ جائے گا. نشاندہی کی ہے بخاری کے اندر. تقوی تک پہنچنا ہے تو شک والے عمل کو چھوڑ دیا جائے. جس عمل میں شک ہے وہ عمل چھوڑ دیا جائے. جس غذا میں شک ہے اس غذا کو چھوڑ دیا جائے. جس میں یقین ہے عمل کیا جائے. تقوی کا راستہ یہ ہے. لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى اذا ما هاك في الصدر. اب یہاں سے ان یہودیوں کے تمام اخلاق جو ذکر کیے گئے اوپر تذکرہ ہو رہا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله, بے شک جو لوگ خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے, وایمانہم, اور اپنی ان قسموں کے بدلے, ثمنا قلیلا, تھوڑی سی قیمت, ثمنا قلیلا, تھوڑی سی قیمت, اولئک لا خلاق لهم في الاخرہ, وہی لوگ ہیں کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے. ولا یکلمهم اللہ, ان سے اللہ کلام نہیں کریں گے. ولا ينظر الیہم, اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں یوم القیامہ, قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور ان کو صاف بھی نہیں کریں گے, دھلائی بھی نہیں کریں گے, تزکیہ بھی نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے المناک عذاب ہو. اس آیت میں دیکھو سزائیں کیا ہیں. آخرت میں حصہ نہیں, اللہ سے ہم کلامی کا شرف نہیں, اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم, اللہ ان کے عمل کا تزکیہ نہیں کریں گے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بخش دینا چاہیں گے, ان کے اعمال میں جو کچھ خرابی ہوگی اس خرابی کو درست کر کے اصلاح کر کے قبول کر لیں گے. جیسے بیگم نے سالن پکایا, سالن میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی, نمک بڑھ گیا, تیل زیادہ ہو گیا, یا مرچی بڑھ گئی, تو اب بجائے جوتا چپل چلانے کے اس کمیوں کو دور کرو, پورا کر لو. نمک زیادہ ہے پانی ڈال دو, مرچی زیادہ ہے تو اور پانی ملا دو, تیل زیادہ ہے تو پانی ڈالو. بہرحال اس کے اندر کمی زیادتی کر کے اس کی اصلاح کر کے سالن قبول کر کے کھا لو. یہ اس کو اصلاح کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تمہارے سارے اعمال میں جو کوتاہیاں خامیاں لفظیں ہوں گی ان کو اللہ درست کر کے قبول کر لیں گے. قبول کر لیں گے. کہاں وعدہ ہے؟ آپ تو نکاح کے خطبے روز سنتے ہیں نا, روز سنتے ہیں, وہی آیت پڑھی جاتی ہے, مگر وہی افسوس کہ آیتیں سمجھ کر نہ سنتے نہ پڑھتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یہ دیکھو اصلاح عمل, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یہ ترجمہ اس کا ہوگا اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے, جو کمی ہے کسر ہے اسے درست کر لیں گے, پھر قبول کر لیں گے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. کس کے لیے ہے یہ وعدہ؟ مومن کے لیے وعدہ. اور یہ اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما. تو اس آیت کا حاصل کیا ہوا دیکھو آپ, جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ, اشترا بیچ دینا, اور مشتری خریدنے والا, جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں. وایمانہم, اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں. کس کے بدلے؟ ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت. ساری دنیا لے کر بھی بیچیں تو تھوڑی قیمت, ساتوں زمین ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کے بدلے بھی اللہ کا عہد اگر بیچتے ہیں تو تھوڑی قیمت ہو. کیوں؟ زمین اور آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی حیثیت کیا ہے؟ الدنیا کلھا ملعون وملعون ما فیھا الا ذکر اللہ. دنیا پوری کی پوری ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے, ہاں جب تک اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اللہ کے ذکر کے بغیر سب حسرت ہے, جہنم کا راستہ منتخب کرنے کا تم. صرف ایمان وہ قوت ہے جس سے انسان کو جنت ملے گی, صرف ایمان. تو اگر ساری کائنات لے کر بھی اپنا ایمان دے دیا اور اللہ سے کیا ہوا عہد دے دیا تو بھی انسان کیسا نکلا؟ آخرت سے محروم, کوئی حصہ نہیں. لا خلاق لهم في الاخره, لا خلاق ولا لا حصہ, کوئی حصہ نہیں ملے گا اس بات میں. اور جس کو آخرت میں حصہ ہی نہ ملے مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل محروم ہو گیا. اتنا بڑا گھاٹا دوسرا ممکن نہیں ہے. ولا یکلمهم اللہ, اللہ سے ہم کلام نہیں ہوں گے, اس سے بات نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا بقیہ لوگوں سے اللہ بات کریں گے. یقین کے ساتھ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے مجرموں سے اللہ بات نہیں کریں گے, یعنی بقیہ لوگوں سے بات کریں گے. یہ ہزاروں سال پکارتا رہے گا یا حنان یا منان, جہنم میں پڑا پکارتا رہے گا, کہے گا ہمیں اللہ سے بات کرنے کا موقع دو. فرشتے کیا کہیں گے؟ اخسؤوا فیھا ولا تکلمون, پڑے رہو اس میں, بات مت کرو. اخسؤوا فیھا ولا تکلمون, قرآن کریم کی آیت ہے, پڑے رہو اس کے اندر, بات نہ کرو ہم سے. معلوم کیا ہوا؟ آخرت میں حصہ نہیں, اللہ سے ہم کلامی کا شرف نہیں. ولا ينظر الیہم, اللہ ان کو دیکھیں گے نہیں, دیکھنا بھی پسند نہیں ہے. یہ کون سا دیکھنا ہے؟ کون سی نگاہ ہے؟ یہ نگاہ رحمت ہے. نگاہ رحمت سے محروم ہو جائے گا. نگاہ رحمت سے کون محروم ہو سکتا معلوم؟ متکبر انسان. تکبر کی بنیاد پر اس نے ایسا کیا ہے, اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم. ولا یزکیہم, اللہ ان کا تزکیہ بھی قبول نہیں کریں گے, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو دھل دیں اور دھل کر کے دے دیں جنت میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, بڑے اچھے مطالعہ کر کے آپ آتے ہیں ماشاءاللہ, کتابیں پڑھ کے دیکھ کے گزرا ہوگا آپ کے سامنے کہ جنت کے سامنے ایک دروازے پر نہر ہے, اس کا نام کیا ہے؟ نہر حیات. اس میں کون نہائے گا؟ جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے باہر کے حصے میں, اس میں نہا کر کے اندر آئے گا. کون آئے گا؟ جن کا تزکیہ ہوگا, جن کا تزکیہ ہوگا. مثلا ایک آدمی جہنم میں ہے, کسی کی سفارش پر نکل کے آ رہا ہے, تو اس کا پورا جسم جلا ہوا کوئلہ ہوگا, جلا ہوا کوئلہ. وہ کہے گا میرے اللہ میں جنت میں جاؤں گا, سب کہیں گے جہنم سارا ہے, علامت کو سر سے پاؤں تک. میں کیسے رہوں گا جنت میں؟ جنت میں رہوں گا تو بھی مجھے پڑھن ہوگی, سب کہیں گے کوئلہ جل کے آ رہا.
تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے غوطہ مار لے، تو جنت کے باہر نہر حیات ہے، اس میں غوطہ ڈالیں گے، پورا جسم صحیح ہو جائے گا سوائے پیشانی کے. علامت رہے گی یہ اللہ کی طرف سے قید سے آزاد کیا ہوا ہے، وتقوا اللہ، اس کو اللہ نے آزاد کیا ہے، یہ خود نہیں آیا جنت کے اندر. تو فرق وہاں بھی رہے گا. تو میں نے کہا کہ ولا یزکیہم سے مراد یہ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالے گا اور اللہ کے ایمان کو بیچ ڈالے گا، اس کا تزکیہ کبھی نہیں ہوگا، وہیں پر رہے گا ہمیشہ. ولہم عذاب الیم، المناک عذاب سے دوچار ہوگا. اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ تو کلمہ طیبہ. اور صحیح بات تو یہ ہے اللہ نے سارے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا کہ اگر تم اس نبی خاتم الانبیاء کو پانا تو اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی مدد کرنا. اللہ کو اگرچہ معلوم تھا کہ کسی نبی سے ملاقات ان کی نہیں ہوگی کیونکہ وہ آخر میں آئیں گے اور سب جا چکیں گے، پھر بھی سب سے عہد لیا اللہ نے. اس عہد کا ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے رکوع کے اندر. تو اللہ نے یہ عہد لیا کہ نبی کی مدد کرنا. ہم نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر، ہم نے رسول اللہ مان کر یہ اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ نبی کی جان کو اہمیت دیں گے، اپنی خواہشات سے زیادہ نبی کے حکم کو ہم سمجھیں گے، اپنے اوپر جتنا ہمارا حق ہے اپنی ذات پر نبی کا حق زیادہ سمجھیں گے. یہ آیت میں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو سن لو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ احزاب دیکھ لو کھول کے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ اقرب ہیں، نبی زیادہ مستحق ہیں ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ. ہم اپنی جان پر جتنا حق رکھتے ہیں ہماری ذات پر نبی کا اس سے زیادہ حق ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا حکم توڑتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ہم اپنی چلاتے چلے جا رہے ہیں اور نبی کا حکم توڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ نہیں ہے، اللہ کے عہد کو اور اللہ کے اوپر جو ایمان لائے ہیں اس کو ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں. بارہا آپ سے کہا گیا کہ جب تک نیکیوں کا ماحول نہیں بنے گا ہم نہیں چل سکتے. اگر مدینے میں کوئی نماز چھوڑنا چاہے تو جوتے کھائے گا، نہیں چھوڑ سکتا، ماحول بن گیا. اور یہاں کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے بازار میں لوگ. قرآن کریم پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے بعد یہاں بلائے جاتے ہیں تو لوگ آخری میں چلتے ہیں آدھا رکوع ہونے کے بعد، کیونکہ سارے کام ختم کر کے چلو، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. قرآن پاک سننا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، یہ تو لاسٹ میں کچھ بھی کام ہے تو یہ کام کر لیں گے. یہ مزاج بن جانا یہ وجہ ترجیح نہیں ہے. ہم سارے کام سے پہلے یہ کام کریں گے اور سارے کام کو چھوڑ کے آئیں گے اس کام کے لیے، اور سارے لوگوں سے تعلقات کریں گے ہم اس کام کے لیے کہ ہمارا کام تو ہے نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب پر احسان کر رہے ہیں تو دھوکے میں، ہم تو مسافر پردیسی آدمی اللہ نے بھیجا چلے جائے. لیکن قرآن کریم تو آپ کا وہ کلام ہے جس پر آپ کا ایمان ہے، جس کو آپ چنتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، لوہے محفوظ نقل ہو کے آیا ہے. اس لیے اس کے لیے آپ وقت نکالیں اور تنہا آنے کے بجائے دوستوں کو، ساتھیوں کو لے کے آئیں. بفرض محال نبی کے الفاظ نازل کروں تو میں آج جی چاہتا ہے کہ جماعت کے واسطے اذان دلا لوں اور اپنے بجائے کسی اور کو امام کے لیے کھڑا کر دوں اور نکل جاؤں آگ لے کر جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں. ابو داؤد کی روایت سے اپنے بجائے کسی اور کو نماز کے واسطے کھڑا کروں اور میں جماعت کی نماز چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ان کے پاس جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھنے کے واسطے نہیں آئے پڑے ہوئے، اور ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں باہر سے کہ اس میں ختم ہو جائے. لیکن ان کے بچوں کا، بیویوں کا، معذوروں کا خیال کر کے چھوڑ دیتا ہوں. اتنی سختی کیوں ہے مزاج میں؟ مزاج تو بہت نرم ہے، صحابہ رحمت ہے، پھر گھر کو جلانے کی وہی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بھی نبی کے ہاتھوں، جن سے شفاعت کی امید ہے تو گھر جانے پر آمادہ ہے. اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں بخدا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں چند ہڈیاں ہیں، ارقن سمین، چوڑی چوڑی ہڈیاں ہیں، پیر کے کھر ہیں، اس کو ہم نہاری کہتے ہیں اپنے الفاظ میں، تو بخدا یہ گھروں میں نہ رہتے، سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ جاتے. یعنی ان ہڈیوں کی قیمت ہے لیکن خدا کے حکم کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ کیا ہوں میں، چاہے تو روایت پڑھ لو نماز کے فضائل کے بیان میں. تو یہ سمجھو دنیا کی خاطر ہمارا بھاگ کے آنا، معلوم ہو جائے کہ یہاں پیسہ پڑ رہا ہے تو بھیڑ لگا دینا، زکات کی رقم ہے کہ سود کی رقم ہے کہ کسی ڈاکو کی زمین کو بیچ کے بنائی ہوئی رقم ہے، کیسی رقم ہے بس ڈال لیں ہم. جس جسم کو حرام مال سے نشو و ملتی ہے وہ جسم جہنم کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. اپنے جسم کو حرام غذاؤں سے بچانا. تو فرمایا یہ بہت اہمیت کی چیز ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا ایگریمنٹ کیا ہے، کیا معاہدہ کیا ہے، اور ہم مسلسل خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں. تو جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے اللہ بھی وعدہ پورا کرے گی. پھر دیکھو آیت بار بار دیکھنے کی ہے. بے شک جو لوگ خریدتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے اور اس کی قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وہی لوگ ہیں ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے. نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے واسطے المناک عذاب ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک فریق ہے یلوون السنتهم، مروڑتا ہے اپنی زبان کو کتاب کے ساتھ، لتحسبوه من الكتاب، تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب میں سے ہے، وما هو من الكتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ويقولون هو من عند الله، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، وما هو من عند الله، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، ويقولون على الله الكذب، اور کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ، وهم يعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ کر رہے ہیں. اس وقت بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں. پہچاننا آپ کا فریضہ ہے. اگر دو آدمی میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ اہل توحید ہے، تو آپ کو آنکھیں بند کرنے کا حق نہیں ہے، تحقیق کرنا فرض ہے آپ کے اوپر. کھولو اپنی آنکھیں. آپ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، محض کسی کے کہہ دینے سے آپ نہیں بچ سکتے. اللہ نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو. جب آپ اپنی آنکھوں سے کلام الہی کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. تو جو آپ کے دل پہ اثر ہوگا، جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، جو آپ کے قلب میں دقت تاری ہوگی، تو آپ کے سارے نام اعمال سے تمام گندگی دور ہو جائے گی. یہ ہے قلب سے زنگ کر جانا. اس لیے اپنی آنکھوں سے دیکھو. دو باتیں ہوئی اس آیت میں. کتاب اللہ سے مراد تورات. تورات کے ساتھ اپنی زبانوں کو مروڑ کر وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کتاب میں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ کتاب میں ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ امیین کے مال کو کھانے میں ہم پر گناہ نہیں، ہم کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا.
کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر صرف 40 دن ہمارے باپ دادا نے بتوں کی پوجا کی تھی، 40 دن بچے کی پوجا کی تھی، ہم 40 دن جائیں گے باقی دن نہیں جائیں گے. یہ جھوٹ ہے، اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا. یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاتے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، ہمیں جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. یہ سب کیا ہے؟ لگتا ہے سب کتاب اللہ سے بول رہے ہیں، سب کا سب اللہ کے پاس سنا رہے ہیں. زبان کو مروڑ کر کے ایسی بات کہنے سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے ہے، حقیقت میں صاف جھوٹ ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. آخری بات بہترین انداز سے پیش کر دیا ہے. دیکھو کلام الہی نے نفسیات کا ایسا لحاظ کیا. اگر کوئی نبی یوں کہہ دے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میری ہی پرستش کر لو اور میری ہی پوجا کر لو، تو گویا اللہ نے جس کو اپنا معتبر پیغمبر سمجھا تھا وہ تو بھساکو نکل گیا. جس کو سمجھا تھا خمیرہ وہ بھساکو نکلا. سمجھاتا کہ وفادار ہے، ہمارے لیے لوگوں کی تشکیل کرے گا، یہ تو اپنے ساتھ شروع کر دیا لوگوں کو. دیکھو فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ان یؤتیہ اللہ، کہ اللہ اس کو عطا کرے الکتاب والحکمہ والنبوہ، کتاب دے، حکم یعنی حکیمانہ بات دے، والنبوہ نبوت عطا کر دے. پھر وہ شخص ثم یقول للناس، وہ لوگوں سے کہتا پھرے کونوا عباد لی، ہو جاؤ میرے بندے، ہو جاؤ میرے بندے. وہ بندہ خود اللہ کا ہے اور وہ لوگوں سے کہے میرے بندے ہو جاؤ، کونوا عباد لی، ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ گویا اللہ نے جس انسان کو سمجھا تھا کہ یہ ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لائق ہے، معتبر ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، راست باز ہے، وہ نبوت ملنے کے بعد، حکم ملنے کے بعد، کتاب ملنے کے بعد ایسا بدل گیا کہ اب لوگوں سے یوں کہتا ہے کہ میرے بندے ہو جاؤ. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم ناقص نہیں ہو سکتا. اللہ نے جس کو معتبر سمجھا ہے وہ ناقابل معتبر نہیں بن سکتا. یہ ہے یہاں فیصلہ. ولکن کونوا ربانیین، ہاں یوں کہے گا ہو جاؤ ربانیین، ربانیین رب والے ہو جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم سکھلاتے ہو کتاب کو. بما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم درس لیا کرتے ہو. تدرسون درس لینا، یہ جو بیٹھے ہوئے کلام کا سنتے ہیں یہ درس ہے. تدرسون تم کتاب اللہ کا درس لیا کرتے ہو، کتاب اللہ کی تعلیم لیا کرتے ہو. تم کیا بن جاؤ گے؟ ربانیین، رب والے بن جاؤ. تو نبی کی طرف سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میرے بندے ہو جاؤ. لہذا حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ان کا بندہ جو بنے گا یعنی عیسیٰ کا بندہ وہ گمراہ ہوگا. اللہ کے بندے خود حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا بندہ کوئی نہیں بن سکتا. ہاں ان کے امتی بنے گی. کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ کی بندگی سے کاٹ کر اپنا بندہ بنانا شروع کر لے، ربکم الاعلی کہنا شروع کر لے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور کسی بشر کو مناسب نہیں ہے کہ نبوت کتاب حکم ملنے کے بعد لوگوں کو حکم کرتا پھرے کہ تم بنا لو فرشتوں کو، تم بنا لو نبیوں کو ارباب. رب کی جمع یعنی رب تو اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر تم فرشتوں کو رب بنا لو، نبیوں کو رب بنا لو. ایامرکم بالکفر، کیا وہ نبی ہوگا تم کو حکم دے گا کفر کا؟ بعد از انتم مسلمون، بعد سے کہ مسلمان بن چکے ہو. تو جب تم مسلمان بن چکے ہو تو نبی تمہیں کفر کی دعوت دے ہی نہیں سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کا مال کھانا حلال ہے، نبی نے کہا جھوٹ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی، جھوٹ ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے کہتے رسول ہیں، ہمارے اوپر کوئی حکم نہیں چلتا، یہ جھوٹ ہے. جو کہتا ہے کہ ہم پر نماز فرض نہیں معاف ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے، فراڈ ہے. نماز تو اللہ کے نبی پر بھی معاف نہیں ہوئی. نماز تو وہ چیز ہے جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، معافی کا سوال ہی کیا ہے وہاں. اس لیے یہ اہم ہے، بہت اہم ہے. یہ آیت نمبر 80 بہت اہم ہے. کیا تمہیں وہ حکم دے سکتا ہے کفر کا دینے کا، حالانکہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ یعنی نبی کفر کا حکم نہیں دے سکتے. نبی یہ حکم نہیں دے سکتے کہ تم فرشتوں کو رب مان لو، نبیوں کو نہ مان. جب نبیوں کو رب ماننے کا تصور نہیں ہے تو آج کل کے جہلا کو ان کو رب کا درجہ دے کر ہم نے کیا کر لیا ہے؟ اسلام کا، قرآن کا اور نبی کے پیغامات کا مذاق اڑا لیا ہے. کوئی رب نہیں بن سکتا، نہ فرشتوں کو رب بننے کا حق ہے، نہ انبیاء کو رب بننے کا حق ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو رب ہے. انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہی، اسی پر اللہ نے سارے انبیاء سے عہد دیا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ سے جو آخری رکوع اس پارے کا انشاءاللہ حافظ نذیر صاحب کا بیان